السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ا اسپیشل ٹرانسمیشن فار پی ایس ایل سیزن 9 اور پلے آفس کا وقت آ گیا ہے. جی ہاں، آج کھیلا جائے گا کوالیفائر بٹوین ٹو آف دا بیسٹ سائڈز آف دس پی ایس ایل سیزن 9. ملتان سلطان ول ٹیک آن پشاور زلمی. جو ٹیم جیتے گی اسٹریٹ اوے فائنل میں جائے گی اور جو ہارے گی اس کو ایک موقع اور ملے گا. تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں سرف ایکسل ہیڈ ٹو ہیڈ کی طرف. جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل کامران اکمل، باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. آر یو گائز ایکسائٹیڈ؟ آج بڑا مقابلہ، پہلا کوالیفائر. کیا کہیں گے کامران؟ ملتان اور پشاور دو بیسٹ ٹیمیں جنہوں نے سب سے اچھی کرکٹ کھیلی. ملتان شروع سے ہی دکھا رہی تھی ایک جھلک کے وہ آئی ہے دے مین بزنس، اور دوسری طرف پشاور سے ایکسپیکٹیشن تھی، سٹارٹ خراب لیا، پھر واپس ٹریک پر آ گئے. کیا کہیں؟ پہلے تو دونوں ٹیموں کو گڈ لک، اور بڑا میچ ہے. جو جیتے گا فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ ملتان سارے باکس ان کے فل ہے. اوپنرز دیکھ لیں رنز کر رہے ہیں، نمبر 3 دیکھ لیں، 4 دیکھ لیں، اور چھٹے نمبر پہ آگے جیسے افتخار ہیٹنگ کر رہا. بڑی زبردست ٹیم ہے، کمبینیشن بڑا زبردست ہے ان کا. بالنگ میں بھی وہ انہوں نے گیپ فل کر لیا، اسامہ، محمد علی، بڑی زبردست بالنگ. پھر سب سے اچھی چیز جو ملتان کی ہے، عباس فٹ ہوا ہے، اچھی بالنگ کی ہے لاسٹ 2 میچز میں. اس نے کراچی میں آ کے پنڈی میں مار کھا رہا تھا، لاہور میں مار کھا رہا تھا. لیکن پشاور زلمی آپ کو پتا اوپننگ اسٹینڈ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے. اگر وہ اسٹارٹ اچھا دے گے تو بڑا میرے خیال سے پھر بڑا ٹوٹل ہوگا. لیکن میرے خیال سے پشاور کو اسٹارٹ اچھا دینا پڑے گا. جہاں پہ آؤٹ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوا تو پرابلم نظر آ رہی ہے مڈ آرڈر میں. حارث دیکھ لیں، حسیب اللہ دیکھ لیں، ٹام کیٹمور دیکھ لیں، یہ فارم میں نہیں ہے. ان کا نمبر 1 سے لے کے نمبر 7 تک فارم میں ہے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی، یہی سوال آپ سے. دونوں ٹیمیں بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہی ہیں اور بڑا زبردست کہیں گے کہ بیلنسڈ مقابلہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں ٹیمیں نو ڈاؤٹ بہت اچھی کرکٹ کھیلی اور دونوں نے شو کرا کہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ فائنل بھی ان دونوں ٹیموں کے درمیان ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ کہ دونوں نے ٹاپ کوالٹی کرکٹ کھیلی ہے. اسپیشلی زلمی جب اپنے 2 میچ ہاری، اس کے بعد جس وے میں بابر نے بیٹنگ کری اور جس طرح ٹیم کو لڑایا اور جس طرح جتوایا، وہ قابل دید ہے. اور ملتان وہ تو پہلے دن سے ہی جسٹ لائک اے چیمپئن ٹیم کھیل رہی ہے. جیسے کامی نے ابھی بولا نا، تمام ان کے جو باکسز جو فل ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اب آج جو میچ ہے نا، میں نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ بابر اور رضوان کے علاوہ کون پرفارم کرے گا. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب، جب آپ کی ٹیم جیت رہی ہوتی ہے تو اس میں ضروری ہوتا ہے، مطلب جو بھی ٹیمیں کھیل رہی ہیں جب وہ جیت رہی ہوتی ہیں تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ان کے مین پلیئرز چل رہے ہوں. تو یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہاں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کے دونوں کے مین پلیئرز جن سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. زلمی نے گریجولی پک کیا ہے. تھوڑا شروع میں پرابلم ہو رہا تھا ان کو بالنگ کا، وہ اسپنر سلیکٹ نہیں کر پا رہے تھے. آخری 2 میچوں میں بھی انہوں نے عارف یعقوب کو نہیں کھلایا، وچ از سرپرائزنگ. اب ظاہر ہے پلے آف ہے، اب ایک چانس ملے گا اس پلے آف میں کوالیفائر میں کھیلنے والی ٹیم کو، تو وہ مزید اس کو اسٹرینتھن کریں گے. اور ایک سائیکلوجیکل ایک ایڈوانٹیج یہ ہوگا زلمی کو کہ اس لیگ کے دونوں میچ انہوں نے جیتے ہیں، دونوں کلوز میچ جیتے ہیں، 5 رن سے 4 رن سے. زلمی نے 6 دفعہ کسی بھی ٹارگٹ کو ڈیفینڈ کیا ہے، جس کا مطلب ہے ان کی بالنگ بھی اچھی کر رہی ہے، ان کا کپتان بھی ڈیفینڈ کرنے میں اچھا ہے. ساتھ ہی ساتھ ملتان کی ٹیم نے 5 دفعہ ڈیفینڈ کیا ہے. رضوان کی کپتانی بھی بہت اچھی چل رہی ہے. تو دونوں کے درمیان ایک بڑا اچھا مقابلہ ہوگا. اچھا مقابلہ ہوگا تو لیگ اس فیز میں جا کے ختم ہو کے ایکسائٹنگ جو چل رہے تھے کہ 4 لاسٹ بال فنش ہو، ایسا ہی فنش ہو. آخری گیند پہ آخری بال پہ رن بنے، یا اگر سپر اوور ہو جائے تو اور بھی مزہ ہے، تو اور 4 چاند. بہت دنوں سے سپر اوور نہیں دیکھا ہم نے. جس طرح سے یہ 3-4 میچز ہوئے ہیں، اس کے بعد اب نیکسٹ یہی ہے کہ ہم ایک سپر اوور بھی دیکھ لیں پلے آف. میرا خیال ہے شاید پاکستان میں کبھی سپر اوور ہوا ہے پی ایس ایل کی تاریخ میں؟ باہر ہی ہوئے ہیں زیادہ تر سپر اوور. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک ہمارا تو ہوا ہے نا، پشاور کا ہوا ہے، ایک ہوا ہے لاہور پشاور. دبئی میں شاید لاہور میں ہوا ہے. دبئی میں تو ہوئے ہیں، دبئی کا تو مجھے یاد ہے. بالکل مجھے بھی 1-2 میچز یاد آ رہے ہیں جس میں ایک رادرفورڈ بھی جس میں مار رہا تھا، بڑی زبردست ہٹنگ کر رہا تھا. ایک کراچی کا بھی شاید ہے. تو خیر، موونگ آن، بڑھتے ہیں. ملتان سلطان اور کے جو اب تک اس پی ایس ایل سیزن 9 کے میچز ہیں تمام ٹیموں کے ساتھ، وہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں. تو پہلے ملتان کے میچ ریزلٹس آپ کو دکھاتے ہیں، اسکرین پر آ جائیں گے آپ کے. تو کے ساتھ جب ملتان کھیلا، ایک بار 55 رن سے جیتا، ایک بار 20 رن سے جیتا. اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف ان کی جو کامیابی ہے وہ 5 وکٹوں سے ہوئی. پھر دوسری بار اسلام آباد جیتا 3 وکٹوں سے.
لاہور قلندر کے خلاف ملتان سلطان 5 وکٹ سے جیتا اور پھر دوسرا میچ جو ان کے بیچ میں ہوا وہ 60 رن سے جیتا. جو ابھی شاہد صاحب بات کر رہے تھے کہ پشاور زلمی ان سے اپنے دونوں میچ جیتی اور کوئٹہ گلیڈیٹر سے یہ اپنے دونوں میچ جیتے, یہ سب سامنے آ رہا ہے. تو کلیئرلی بڑی ہی فیوریٹ ٹیم ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, شروع سے ہی بڑی اچھی پیس سے کھیل رہی ہے. دوسری طرف اگر پشاور زلمی کے میچز ہم دیکھیں تو کوئٹہ گلیڈیٹر سے پہلا میچ کوئٹہ جیتا, پھر دوسرا میچ پشاور نے 76 رن سے اپنے نام کیا. جب کراچی کنگ سے کھیلے تو کراچی جیتا 7 وکٹوں سے. یہی وہ بات ہے کہ شروع ان کا اچھا نہیں ہوا تھا, جو آغاز تھا اس ایونٹ کا وہ ان کا اچھا نہیں ہوا. پھر دوسرا میچ جب یہ کراچی سے کھیلے تو یہ 2 رن سے جیتے جو ابھی ریسنٹلی ہوا. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں, ایک میچ جو لاہور قلندر سے ہوا تھا وہ بارش کی نظر ہوا تھا. یہ ہے ریزلٹس. اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ملتان کی ٹیم کو جب ٹورنامنٹ شروع ہوا تھا پہلا میچ پشاور جیتی تھی نا, اگلے پھر ملتان جا کے تینوں میچ جیت گئی تھی. تو میں نے اس وقت کہا تھا, باسط بھائی بھی ایگری کریں گے, کہ ملتان کی ٹیم کو ایک ہی ٹیم پکڑ سکتی تھی, وہ ہے پشاور. دونوں میچ جیتتے ہیں. ایک تھوڑا سا مائنڈ میں چل رہا ہوگا کہ دونوں میچ ہارے ہوئے ہیں راؤنڈ کے, تو کانفیڈنس پشاور کے پاس ہے اور اسی اٹینٹ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, اس اپروچ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا. بہت زیادہ ہم لوگ جیسے شاہد بھائی نے بات کی ہے یا باسط بھائی نے بات کی ہے کہ اب دیکھنا پڑے گا رضوان اور بابر کے علاوہ کون اس پریشر کو ہینڈل کرتا ہے, نروز پہ کون کنٹرول کرتا ہے, گیم پلان کس کا زیادہ اچھا ہے, کون اچھی تیاری کر کے آیا ہے اس میچ کو, بڑے میچ کو لے کے جانے. اپنے پہلے سیلف بلیو رکھیں, اور پشاور کی ٹیم میں ایسا ٹیلنٹ ہے, ایسے پرفارمر ہیں جنہوں نے کم بیک کروایا اور پہلے 2 میچز ہارنے کے بعد. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا کانٹے دار میچ ہوگا اور پشاور کی ٹیم کو نو ڈاؤٹ ملتان سلطان نے سب کو وہ بڑے ایزی میچ مارے ہیں, لیکن پشاور کے ساتھ تھوڑا سا فائٹ نظر آئی ہے, تھوڑا پتہ چلا کہ 2 بڑی ٹیمیں کھیل رہی ہیں, اس لیے نمبر 1 اور نمبر 2 ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی کیونکہ کامران نے یہ بات کی ہے کہ ایسے کون سے پلیئرز ہیں, تو پلیئرز ٹو واچ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ملتان میں اور پشاور میں ایسے کون سے کھلاڑی ہیں جو توجہ کا مرکز ہو سکتے ہیں آج کے اس گیم میں. باسط بھائی پیکج آپ نے دیکھا اور یہ نام سن کے ہی فیل ہو رہا ہے کیا پاور پیک مقابلہ ہوگا, پرفارمرز ہیں سارے. بالکل صحیح بات ہے, پرفارمر تو ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کون ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرے گا. دونوں ٹیمیں چاہیں گی ہم بیٹنگ کریں, اس میں تو اب وہ نہیں کہ دوسری باری والا کانسیپٹ نہیں ہوگا آج. اور پچ کس طرح کی ہوگی, آیا ایک دن گیپ کے بعد جو آج میچ ہے بڑھیا پچ ہونی چاہیے, بڑھیا پچ ہونی چاہیے. آج ملے بھی ہیں مجھے کیوریٹر صاحب جی, تو سلام دو ہوئی ان سے. تو یہی ہے کہ پچ بڑھیا ہو جو اس میں پتہ چلے کہ میچ ہو رہا ہے, کیونکہ جیسی بھی پچ ہو رضوان اور بابر وہ تو ٹیکل کر لیں گے, لیکن دوسرے کس طرح ٹیکل کریں گے. اور ابھی شاہد بھائی نے جو بات بولی, آیا زلمی عارف کو کھلائے گا آج یا نہیں, یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے. میرے حساب سے کھلانا چاہیے, لیکن وہ وہی بات ہے نا کامی والی کہ سیمی بھائی جو ہمارے ہیں فاسٹ بولرز پہ ریلائی کرتے ہیں. صحیح ہے. شاہد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے یہ دیکھنے کے بعد جو نام ہیں اور سب کے پیچھے وکٹس ہیں, رنز ہیں, تو کانفیڈنس تو دونوں ٹیموں کو ہوگا؟ دونوں ٹیموں میں بڑے نام ہیں, اور ملتان کے پاس تو 2 خواتین بھی ہیں, تو ایک وہ بڑا یہ تسلسل چلتا ہے, ایڈوانٹیج ہے. مطلب یہ تو بتا دیا شاید ڈاوڈ ملان بھی اویلیبل ہے, ڈاوڈ ملان بھی اویلیبل ہے کھیلنے کے لیے, وہ کہ وہ پچھلے کچھ میچوں میں نہیں کھیل پا رہے تھے, ریسٹ ان کو کروایا گیا تھا. تو پلے آف ہے تو ظاہر ہے بڑا پلیئر ہے ڈیوڈ ملان, اور وہ اینکر کرتا ہے اکثر کھڑے ہو کے کہ اننگز کو لے کے چلتا ہے. ایک آدھ میچ میں اس نے یہ کیا کہ ڈیپ تک گیا. تو ضرورت ہے ایسے پلیئر کی ملتان سلطان کو, اور ٹاپ ان کا بڑا ہیوی ہے, اسی طرح پشاور کا بھی ٹاپ ہیوی ہے. لیکن دیکھیں کہ اگر اچھی پچ ہوگی تو کراؤڈ کو بھی مزہ آئے گا, اور جو لوگ ٹی وی پہ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی مزہ آئے گا. ہونا چاہیے اسی طرح کا میچ, اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سپر اوور ہو جائے تو بہت ہی مزہ آ جائے. لیکن ایک چیز ہے جی, شاہد بھائی نے بولا ملان کھیلے گا کس کی جگہ, جانسن یاسر کو نہ کھلائیں, وہ ہاں اوورسیز میں جگہ بنانی پڑے گی. اور جانسن چارلز اتنا اچھا کھیل رہا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. چارلز کو تو ولی بھی اچھا کھیل رہا ہے, عثمان بھی, عثمان تو سپر سٹار ہے.
ولی تو نئی بال کے ساتھ بڑا امپیکٹ ڈال رہا ہے, بہت کوئی بھی ٹیم ہو, کوئی بھی اوپنرز ہو, 100%. آپ دیکھیں کہ اس کو صرف اس PSL 9 میں جتنا اچھا بابر کھیل رہا ہے نا, کوئی بھی نہیں کھیل رہا. دونوں میچز آپ اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال سے بابر کا ٹھہرنا بڑا ضروری ہے, اس کے 2 اوورز, کیونکہ وہ بریک تھرو دلوا رہا ہے, ردم آیا ہوا ہے, آؤٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ خاصیت ہے ملتان کی ٹیم میں, نئی بال کے ساتھ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے جو ان کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. اچھا ایک سٹیٹ ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں, پھر شاید پشاور زلمی کچھ کنسیڈر کرے. جو باسط بھائی بات کر رہے تھے کہ اسپنرز بھی کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وکٹس ان PSL سیزن 9 فاسٹ بالرز کی کتنی ہیں اور اسپن بالرز کی کتنی ہیں؟ تو اوورز کرائے فاسٹ بالرز نے 680 جس میں 6037 رن دیے ہیں اور 212 وکٹس ہیں, اکانومی 8.88, اور اسپنرز نے کرائے ہیں 384 اوورز جس میں 2894 رنز دیے ہیں اور 111 وکٹس لیے ہیں اور اکانومی ہے 7.54 کا. تو اسپنرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ جو جتنے آؤٹ اسپنرز نے کیے ہوئے ہیں, اگر زلمی 2 اسپنرز کھلا لیتی تو یہ 200 کے قریب ہو جانے تھے. راشد خان آ جاتا لاہور قلندر میں تو یہ فاسٹ بولر سے زیادہ آؤٹ ہو جاتے. تو یہ چیز ہے, اب دیکھنا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے سارے میچز جتنے کراچی میں ہیں, جو اچھا اسپنر ہے, ریس اسپنر ہے, وہ امپیکٹ ڈال رہا ہے. اسامہ کی سب سے بڑی مثال ہے. عارف یعقوب کی ہم نے دیکھی, 1 اوور میں 4 آؤٹ اس نے کیے ہیں, میچ جتوائے ہیں. اب زلمی کیا میران ممتاز کے ساتھ ہی جائے گی یا دوسرا اسپنر وہ سائم ایوب کو جیسے بڑا اچھا یوٹیلائز کر رہے ہیں, اچھی چیز ہے. بالکل بابر میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سال پہلے 2 میچ ہارنے کے بعد بڑا زبردست کم بیک کیا ہے, کیپٹنسی میں بھی اب آؤٹ آف دا باکس بھی سوچ رہا ہے, یوٹیلائز کر رہا اپنے بیٹسمینوں کو بھی جیسے سائم کو. تب دیکھنا پڑے گا کہ اسپیشلسٹ 2 اسپنر کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے. اور میری نظر میں جتنے میں نے میچز دیکھے ہیں کراچی میں, باسط بھائی بھی ایگری کریں, 2 اسپنر بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اسپنرز کا کراچی میں بڑا زبردست رول ہے. گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہیں تو اس کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. بابر نے تو گولڈن نام دے دیا ہے سائم کو کہ میرا گولڈن آرم ہے, تو وہ بہت بڑا امپیکٹ تو ڈال رہا ہے نا شروع میں, اور دس از واٹ وی وانٹ. کیا کہیں گے؟ پچ کراچی کی پچ کو آپ کریڈٹ دیں کہ سائم اس میں یوزفل ہو رہا ہے. سیدھی سی بات بتاؤں آپ کو, کہیں پنڈی وغیرہ ہو نا اور یا لاہور میں, وہاں پرابلم ہوگی. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ سائم ایسا آل راؤنڈر بن سکتا ہے, کیونکہ میں نے اس کو کلب کرکٹ سے بڑی واچ کی ہے. اس کے پاس بالنگ کرنے کا ٹیلنٹ ہے, کیرم بال بڑا زبردست کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اب اس کو کہیں پہ بھی کوئی مار تو کسی کو بھی پڑ سکتی ہے, لیکن اگر وہ ریگولر بالنگ کرے نیٹ پہ, میچز پہ, کلب کے, فرق پڑے گا. اور اس کو کافی بیٹنگ کا بھی ایڈوانٹیج ہے نا بہت. تو سائیکی سمجھتا ہے, جیسے حفیظ سمجھتا تھا, کنٹین کرتا تھا, اس طرح بیٹنگ کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جونیئر کلیور. IPL سے پہلے انڈین چینلز پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی T20 کی جو میچز ہیں اس میں سلیکشن ایسی کی جائے جو ایک پلیئر دونوں کام کرتا ہو, بیٹنگ بھی کرتا ہو اور تھوڑی بہت بالنگ بھی کر لیتا ہو, کہ اگر 4 اوور نہ صحیح 2 اوور کم از کم ڈال لے, تاکہ اگر ایک بالر کی پٹائی ہو رہی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکیں, 2 اوور کے لیے یوز کر سکیں. تو سائم ایوب کی بالنگ ایک ریویلیشن ہے اس ٹورنامنٹ میں کہ وہ اچھی بالنگ بھی کرا لیتے ہیں, کیرم بال بھی ہے ان کے پاس. تو اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بالنگ کرائیں گے تو پاکستان ٹیم کا فائدہ ہے. ایک اور چیز بھی, ہر ٹیم کو بھی کوئی جیسے ملتان سلطان نے مینجمنٹ بنائی ہے, ہر ٹیم کو بھی وہ بھی لانا چاہیے. باسط بھائی اس سیزن میں آپ نے ایک جملہ نہیں بولا ہے جو آپ ہر سیزن میں بولتے تھے اس سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو. نہیں, آپ کہتے تھے 1 روپے میں 2 روپے کا مزہ, یعنی ایسا کھلاڑی جو بیٹنگ کے ساتھ تھوڑی بہت بالنگ کر لے, بالنگ کے ساتھ تھوڑی بہت بیٹنگ کر لے. آئندہ آنے والے دنوں میں آل راؤنڈرز کی گیم ہی ان کی ہے. جس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے نا, اب آپ کو چاہیے روبوٹ والے پلیئر, کہ جیسے میکسویل ہے, بالنگ نہیں تو بیٹنگ, بیٹنگ نہیں تو فیلڈنگ, جیسے جڈیجا ہے, اس طرح کے پلیئر چاہیے آپ کو. جیسے ہمارے پاس شاداب ہے, اور فیلڈنگ میں تو سارے ہی پاکستانی پلیئروں کو محنت بہت کرنی ہے. بہت زیادہ. اچھا, شاداب کا ذکر کیا ہے تو تھوڑا سا ڈی ٹریک کرتے ہیں اور شاداب کی طرف جاتے ہیں. شاداب اپنی بالنگ سے زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, کہتے ہیں مجھے اور بہتر کرنا ہوگا, ورلڈ کپ میں میری کارکردگی جو ہے اس سے امپیکٹ پڑنا چاہیے. کیا کہنا تھا شاداب کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سٹارٹ کیا تھا پہلے میچ کے بعد, ہم نے وہ مومنٹم لوز کیا, 3 بیک ٹو بیک میچز ہارے, جس کی وجہ سے ہم ٹاپ 2 میں فنش نہیں کر پائے. لیکن یہی پارٹ آف پارسل ہے کرکٹ کا. جس طرح کے لاسٹ 2-3 میچز میں ہم نے مومنٹم پکڑا, T20 ٹورنامنٹ میں آپ کو مومنٹم کی ضرورت ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو اچھے ٹائم میں جو ہم نے ایز اے ٹیم مومنٹم پکڑا ہے اس سے کافی چیزیں ہمیں پازیٹیو سائن. 2018 کے بعد اسلام آباد جیتی نہیں ہے, کوشش کریں گے 3 میچ جیتے اور چیمپئن بنے. ڈیفینیٹلی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں. ہوپ فلی
ورلڈ کپ سے پہلے جس طرح ہمارا پورا پاکستان چاہتا ہے کہ میں ایز اے بولر میچز جتاؤں, ڈیفینیٹلی انشاءاللہ میں پاکستان کو میچز جتاؤں. باسط بھائی, شاداب کی بات کر رہے تھے تو شاداب کا یہ شاٹ بھی آپ نے دیکھا اور سٹیٹس بھی اسکرین پر ہم لگا دیں گے. شاداب کے اب تک کے 9 میچز میں بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے 278 رنز بنائے ہیں 39.71 کی ایوریج سے, اور 145 کا اسٹرائک ریٹ ہے, 80 ان کا ہائیسٹ ہے بیٹنگ میں. اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو 9 میچز میں 10 وکٹیں لی ہیں. وکٹس کم ہیں, وکٹس ڈیفینیٹلی کم ہیں. اور دیکھیں ان کے جو سسر ہیں وہ تو ہمارے پاکستان کے پریمیم نامی گرامی بولر جنہوں نے دوسرا ایجاد کری. اور جو میں شاداب کو دیکھ رہا ہوں ورلڈ کپ سے, مطلب اچھا نہیں لگ رہا بولتے ہوئے, لیکن اگر یہ 2 رن اپ سے بال کرے نا تو یہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے. ایکسپلین 2 رن اپ سے بال. آپ دیکھتے ہیں نا اسپنر کراس جاتا ہے, یہ وائڈ آف کریز بال کر رہا ہے ایک ہی حالت میں. اگر کلوز ٹو دا اسٹمپ بھی کرے نا تو اس کے بال میں زیادہ بریک آ جائے گا. لیکن مسئلہ اس کو ہے کہ لائن بنا لینا پہلے, کیونکہ دیکھیں ابھی یہ بڑے ٹورنامنٹ کا میچز ہیں, یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کرے گا تو یہ نہ ہو کہ ریزلٹ چینج ہو جائے. جب اس کو آف ملے نا تو یہ 2 رن اپ سے بال کرے, ایک تھوڑا سا کراس, ایک تھوڑا سا سیدھا, تو اس کی بالنگ میں ورائٹی آئی. Do you agree with this? دیکھیں اب میرا خیال سے اگر اس نے اپنی بالنگ میں اور دم لانا ہے تو فوراً 6 پاور پلے کے بعد 7ویں اوور میں بالنگ کرنے آئے. یہ 10 اوور کے بعد 10 اوور کے بعد آنا, اس وقت تو بیٹسمین سیٹ بھی ہوئے ہوتے ہیں. پھر لاسٹ 10 اوور میں ہر ٹیم کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ 110 120 رنز بنائیں, تو اس میں مار کھا رہا. تو میرے خیال سے اسامہ کی کامیابی یہی ہے, فوراً 7ویں اوور میں اسامہ آ جاتا ہے جتنے اسپنرز ہیں. تو یہ چیز کرنی پڑے گی. جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میکسویل ہے, تو ہمارے پاس شاداب بھی ہے جو میکسویل بن سکتا ہے نا. ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں فیلڈنگ ہو, بالنگ ہو, بیٹنگ ہو, وہ سائم ایوب بن سکتا ہے پاکستان میں, جیسا وہ ٹیلنٹ ہے. تو جیسے وہ اپنے آپ کو بہتر کرتا جا رہا ہے, فوکس اگر رہے کرکٹ کی طرف. دوسری جو آف دی گراؤنڈ چیزیں ہیں جو باقی ان سے دور رہے, نہیں وہ ہم کافی مرتبہ ڈسکس کرتے رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹیلنٹ ایسا ہے کہ یہ جتنا کرکٹ کی طرف رہے. میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ڈے ٹائم صرف گراؤنڈ کو دے دے, بس شام کو اپنی فیملی کو دے, دوست کو دے جو اچھے ہیں, جو اس کا اچھا سوچتے ہیں, جو اس کا فوکس گیم پر ہی رکھیں. شاہد صاحب, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دنیا کے پاس جب ایک ایسا آل راؤنڈر آتا ہے وہ بنتا ہے میکسویل, ہمارے پاس اچھے ٹیلنٹڈ لڑکے آتے ہیں اور پھر گروتھ ویسی نہیں ہو پاتی. جو گروتھ نہیں ہوئی شاداب کی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کو ریڈ بال کرکٹ کم کھیلنے کو ملی. اس نے خود بھی نہیں کھیلی, فرسٹ کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلتا, وہ ظاہر ہے باہر ہوتا ہے, لیگز وغیرہ میں کھیل رہا ہوتا ہے. اس نے ٹیسٹ میچوں میں 3 لگاتار 50 بنائے تھے انگلینڈ اور آئرلینڈ میں. وہاں سے اس کو آپ نے ٹیم سے نکال کے پھینک دیا. اس کی بالنگ میں بھی افیکٹ ہوا. ریڈ بال میں آپ بہت زیادہ بالنگ کرتے ہیں جس سے آپ کی بالنگ میں میچورٹی آتی ہے, جس سے آپ کی بالنگ میں ویرائٹی آتی ہے. اب شاداب اس نہج پہ کھڑا ہے, اس دوراہے پہ کھڑا ہے کہ اس کا مقابلہ ہے اسامہ میر سے ورلڈ کپ کی ٹیم کے لیے. اگر عارف یعقوب اور اچھا کرتا ہے, اس کو نیوزی لینڈ میں چانس ملتا ہے, تو اس کا مقابلہ بھی ایک اور آ جائے گا. یعنی لیگ اسپن میں اگر شاداب کو ایج ہے تو اس کی بیٹنگ میں اور اس کی فیلڈنگ میں. لیکن یہ سلیکشن کمیٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ آیا شاداب خان اور اسامہ میر میں سے کون, اور دونوں ہوتے ہیں تو دونوں ہوتے ہیں, اور اگر دونوں نہیں ہوتے تو کس طرح اسامہ میر کے اوپر شاداب خان کو یا شاداب خان کے اوپر اسامہ کو ترجیح. مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کو ہی ہونا چاہیے. کیا اس میں کوئی کوشچن ہے کہ ورلڈ کپ میں ان میں سے ایک جائے گا؟ دیکھیں ایسا ابھی سوچا نہیں, ابھی میچز بہت پڑے ہوئے ہیں اور بات کریں گے. ڈیفینیٹلی اسامہ نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے آف کورس, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک لیفٹ آرم اسپنر بھی چاہیے. مہران ممتاز بھی ہے, کراچی کنگ کے 2 میچ بھی کھیلا, بچہ انڈر 19 ہے. عرفات اس میں بھی بڑا زبردست ٹیلنٹ لگا ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا آنے والے میچز میں. ڈومیسٹک ہو رہا, ون ڈے ٹورنامنٹ, تو دیکھیں گے اچھی پرفارمنس دیں گے, لیکن آپشن بہت ہے. شاداب جب فرسٹ ٹائم انڈر 19 میں گیا تھا ورلڈ کپ میں, تو اس ٹائم وہ بیٹنگ بھی اچھی کرتا تھا. اس کے بعد ہم اس کو لے کے گئے تھے, یاد ہوگا آپ کو, انگلینڈ ٹور تھا 18 جس میں 2016, وہاں اس نے 2 4 ڈے میچز کھیلے تھے. ایک میں 6 آؤٹ کرے تھے, ایک میں 5 اور 2 50 کرے تھے. اس کے بعد یہ وائٹ بال میں آ گیا ہے. وہ میرے لیے سرپرائز پیکیج ہے کہ ریڈ بال سے اتنا اچھا پرفارم کر کے انگلینڈ میں. اس کے بعد میرے خیال اس کو اور اوپر جانا چاہیے تھا, تو زیادہ وہ وائٹ بال میں لگ گیا. پاکستان کی طرف سے زمبابوے میں بھی ایک اس نے 100 کیا تھا. لیکن ایک چیز ہے, یہ سارا بلیم ہم پی سی بی کی مینجمنٹ کو نہیں, اپنے میں بھی
ہونا چاہیے شوق ریڈ بال کھیلنے کا, وہ بھی دکھانا پڑتا ہے. فوکس آپ کا اگر زیادہ لمیٹڈ پہ آ جائے گا تو پھر ایسے ہی نا, پلیئر آپ نے سوچنا کہ آپ نے گریٹ پلے کرنا ہے. کاؤنٹی کرکٹ میں بھی ون ڈے یا وائٹیلٹی T20 میں زیادہ تر کھیلا, اگر 4 ڈے کھیلتا کاؤنٹی کرکٹ میں تو اس سے پھر اور میچورٹی آتی. بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. آج کے میچ پہ بات ہوگی, کہیں مت جائے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to a special transmission. اور میچ پہ بات ہو رہی ہے, آج بگ گیم ہے کوالیفائر. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہاں یہ خبر بھی دے دیں کہ کل ہم بہت زیادہ بات کر رہے تھے کہ جیسن رائے کا جو بیہیویئر تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. ساتھ ساتھ شاہد بھائی نے یہ آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا کہ افتخار نے بھی ان کو کچھ بولا تھا ایسا جس کی وجہ سے وہ غصے میں آئے تھے. تو ناظرین سچویشن کچھ یہ ہے کہ افتخار کے اوپر 5% جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ 11(1) کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اور ساتھی کھلاڑیوں نے بچاؤ کرایا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے کچھ کہا جس پہ جیسن رائے بہت غصے میں آ گئے. تو مائی پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے کہ یہ تو ہونا چاہیے تھا, لیکن جو بعد میں جاتے ہوئے جیسن رائے نے کیا, انہوں نے بیٹ پھینکا, ہیلمٹ پھینکا, تو کیا صرف یہ قانون ہمارے لیے؟ میں نے ٹیکنیکل کمیٹی سے پوچھا تھا, لیکن ٹیکنیکل کمیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا. بنتا تھا, اکوپمنٹ کی ڈس ریسپیکٹ کی ہے اس نے, وائلیشن تو ہے, اور یہ لیول 1 کا بھی نہیں بلکہ لیول 2 کا بریچ ہے. تو اس حساب سے تو جیسن رائے کو بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن شاید دھولا ہاتھ رکھا کہ پتہ نہیں اگلے سال آئے نہ. یہ میں نے پوچھا تھا علی نقوی جو میچ ریفری ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ گراؤنڈ کے اندر کرتے نا تو ان پہ بہت ہیوی فائن ہوتا ہے. گراؤنڈ روپ سے باہر کیا جاتا ہے. ہاں یہی میچ ریفری ہے, اس نے مجھے بولا, اور کہ یہ اس لیے اس کو فائن نہیں ہوگا کہ یہ گراؤنڈ کے باہر ہے. کوئی ایسا لا آیا ہے, ایسا لگتا ہے ہمارا بڑا اتنا سا فائن کیا 5% تو اس کو 7% کر دیتے, اس کو بھی 5 کر دیتے. مطلب کچھ تو ایک لگتا ہے نا بڑا بریچ تھا, یہ زیادہ بڑا بریچ, دیکھیں بہت زیادہ تھا. وہاں پہ اور بھی مینجمنٹ ہے, میں نے بھی پوچھا کسی سے. ڈریسنگ روم میں بھی اس نے جا کے کیا. رول یہ کہتا ہے کہ ڈریسنگ روم میں جا کے یا ڈگ آؤٹ میں کچھ چیز توڑے نا اپنے اکوپمنٹ کے علاوہ, تو وہ فائن ہوتا ہے. اپنے بیٹ اور ہیلمٹ پھینکنے کا نہیں ہے تو اس لیے چینج ہوئے اس ٹورنامنٹ میں اکوپمنٹ بریچ پہ ایک فائن ہوا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, اکوپمنٹ بریچ پہ ہوا ہے, پھینکنے پہ ہوا ہے. تو آپ پھر ہر ٹیم کے لیے اگر انکوائری ہو نا آنیسٹلی PSL میں ڈریسنگ روم میں بہت سی چیزیں ٹوٹی ہیں, لیکن وہ کسی کو پتا نہیں چلا. اچھا جی, یہ تو کیمرے میں آیا ہے, لاسٹ بال پہ ہارنے پہ بھی ہوا ہے. اوکے بھائی اشارہ دے رہا ہوں, اشارہ سمجھ گئے ہیں ہم. موونگ آن, اب بات کرتے ہیں دوبارہ سے آج کے میچ کے حوالے سے, اور ٹاپ بیٹرز اور بالرز پر نظر ڈالتے ہیں دونوں ٹیموں کے. اور پہلے ملتان سے شروع کرتے ہیں. تو ملتان کے ٹاپ 5 بیٹرز آپ کے سامنے, نو سرپرائز. یہ تینوں نام جو ٹاپ پہ ہیں یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے آبویسلی. رضوان نے 10 میچز میں 366 کیے ہیں, 36 کی ایوریج اور 128 کا سٹرائک ریٹ. عثمان خان نے 5 میچز میں بریلینٹ 337 رنز کیے ہیں, 106 ان کا ہائیسٹ, 112 ان کا ایوریج اور 173 کا سٹرائک ریٹ. امیزنگ. اس کے بعد رضا ہینڈرکس بہت کامیاب رہے, 8 میچز میں 304 رن, 43 کا ایوریج, 134 کا سٹرائک ریٹ, اور پھر افتخار اور ڈیوڈ ملان. تو یہ ہے ٹاپ 5 بیٹرز. اور ملتان کے اب ٹاپ 5 بالرز بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں, جس میں اگین کوئی سرپرائز نہیں, اسامہ میر آن ٹاپ. یہ آبویسلی بڑی شاندار بالنگ کرائی ہے, 21 وکٹیں حاصل کی ہیں. اس کے بعد محمد علی, ڈیوڈ ولی, عباس آفریدی اور کرس جارڈن. تو کامران, ٹاپ 5 بیٹرز, ٹاپ 5 بالرز ملتان کے. بیٹر کا میں بتا دیتا ہوں, بالرز کا بس وہی بتا دیں گے. ملاقات ہو چکی ہے. ایکچولی دیکھیں, ملتان کی ٹیم میں جب عثمان خان یا رضوان, جیسے ہم پشاور کی ٹیم میں دونوں سائم اور بابر پہ ڈپینڈ کر رہی ہے نا, یہ دونوں بھی ان دونوں پہ, ٹیم ان دونوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. بڑی زبردست فارم ہے, 5 میچز میں 337 رنز بنانا میرے خیال سے امیزنگ فارم, زبردست. 2 سینچریاں بنائی ہیں, انٹینٹ بڑا زبردست. مجھے یہ اچھی چیز لگتی ہے ایز اے بیٹسمین, جب کھیل رہا ہوتا ہے نا مومنٹم بناتے ہیں, اس مومنٹم کو لوز نہیں ہونے دیتے, اور شارٹ پہ شارٹس کھیل رہے ہیں. پورا فائدہ اسپنرز کو دیکھے, ڈومینیٹ, سویپ, کٹ, سلوک سویپ, ہر شارٹ اسپنرز کو, پھر فاسٹ بولرز کو بھی. تو یہ پلس پوائنٹ ہے ملتان سلطان کے پاس, یہ فارم میں اور رنز بھی کر رہا. رضوان ایک اینڈ سنبھال کے
چل رہا ہوتا ہے, اسٹرائک روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, لوز بال کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے باقی جو آنے والے بیٹسمین ہیں وہ رنس کرتے ہیں. اور افتخار جیسے اننگز فنش کر رہا ہے, زبردست فارم ہے, اسٹرائک ریٹ دیکھے 193 کا, تو میرے خیال سے بیٹنگ تو بڑی زبردست فارم میں ہے. ان دونوں کے بعد اگر یہ آؤٹ ہوئے ملتان سلطان کی, جیسے ہم نے پشاور کی بات کی, اب دیکھنا پڑے گا پھر بیچ میں آ کے کون رنس کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اب ملتان کے بالرز کے حوالے سے بتا دیں, خصوصاً محمد علی. 1007 رن بنائے تینوں بیٹرز نے, 1007 پی ایس ایل 9 میں, بڑی بات ہے. اور جہاں تک بالنگ کی بات ہے, دیکھیں اسامہ میر جہاں پہ اس نے 6 آؤٹ کرے نا, وہاں سے اس کی فارم ایسی لگی. تھوڑا سا محمد علی پہ بات کروں گا, ملتان میں بہت اچھے بال کرے.